رفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. یہ ماہ مقدس ماہ ربیع الاول ہے. اسی حوالے سے نور ٹی وی اپنے ناظرین کے لیے خصوصی پروگرام پیش کر رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میں ہوں آپ کا میزبان بدر الاسلام بدر. آپ تمام ناظرین کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہوتے ہیں نعت گو شعراء اور ثنا خوانان رسول. آئیے آج کے مہمانوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ایک دفعہ پھر ہمارے مہمان نعت کہنے والے بھی نوجوان ہیں اور نعت پڑھنے والے بھی نوجوان ہیں. ملتے ہیں مہمانوں سے. ممتاز نعت گو شاعر، نوجوان نعت گو محترم جناب محمد شاہد الرحمان. کچھ یاد ہے کہ وہ پہلی نعت جو آپ نے کہی تھی یاد ہے؟ تو میں چاہوں گا کہ وہی نعت آپ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو سنائیں. بالکل، مجھے اچھے سے یاد ہے. جی جی. آؤ کرتے ہیں سرکار کی گفتگو، آؤ کرتے ہیں سرکار کی گفتگو، دونوں عالم کے سردار کی گفتگو. ماشاءاللہ، دونوں عالم کے سردار کی گفتگو. ہو کے نازاں زمیں بھی فلک سے کرے، سبحان اللہ. ہو کے نازاں، ہو کے نازاں زمیں بھی فلک سے کرے، ہاں، شاہ بطحا کے دربار کی گفتگو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زلف واللیل کا ذکر تارے کریں، زلف واللیل کا ذکر تارے کریں. زلف واللیل کا ذکر تارے کریں، سبحان اللہ. چاند کرتا ہے رخسار کی گفتگو. کیا بات ہے. سبحان اللہ، زائران حرم کچھ تو سرکار سے، سبحان اللہ. زائران حرم کچھ تو سرکار سے، واہ واہ، ہو میری حالت زار کی گفتگو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ایک میں ہی نہیں سارا عالم کرے، ایک میں ہی نہیں سارا عالم کرے. ایک میں ہی نہیں سارا عالم کرے، واہ، تیرے اخلاق و کردار کی گفتگو. کیا بات ہے. اس شعر کو پھر پڑھیے. ایک واہ، میں ہی نہیں سارا عالم کرے، سبحان اللہ. تیرے اخلاق و کردار کی گفتگو. گفتگو. حق کا فرمان بھی ہے یہ قرآن بھی، سبحان اللہ. حق کا فرمان بھی ہے یہ قرآن بھی، اس زبان گوہر بار کی گفتگو. بے شک، بے شک. میرے آقا سنے کون تیرے سوا، واہ واہ، واہ واہ. میرے آقا سنے کون تیرے سوا، تیرے شاہد کی بیمار کی گفتگو. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. مکتب پھر کہیں. میرے آقا سنے کون تیرے سوا، واہ واہ واہ، تیرے شاہد کی بیمار کی گفتگو. واہ واہ، آؤ کرتے ہیں سرکار کی گفتگو، واہ واہ. دونوں عالم کے سردار کی گفتگو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیماری کی عالم میں آپ نے لکھا اور اپنی بیماری کا ذکر بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے استغاثے کی وجہ سے آپ کو صحت عطا فرمائی. بے شک. اسی نعت کے صدقے میں، اسی نذرانہ عقیدت کے صدقے میں اللہ نے آپ پر کرم فرمایا. آج ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے بڑا حساس ہوتا ہے. Yes. وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بڑا متاثر ہوتا ہے، اور جس طرح اس پر کوئی چیز اثر کرتی ہے تو وہ الفاظ میں کہہ دیتا ہے. تو اسی طرح آپ نے بچوں پر جب ظلم ہوا تو ہر ایک شخص رونے لگا. واقعی ایسا تھا. اس طرح بچی کا جب واقعہ ہوا تو ہر کوئی رنجیدہ تھا. لیکن ہر کسی کے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے. اندر دل میں کیفیت محسوس ضرور کرتا ہے، لیکن الفاظ سے اظہار نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاعر کو یہ سعادت عطا کی ہے، بے شک ایسی یہ توفیق عطا کی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اظہار کے لیے الفاظ دیتا ہے. ترجمان وہ بہت سارے دلوں کا ہوتا ہے. جتنے دلوں میں وہ کیفیت محسوس ہوتی ہے ان سب کے قلوب کی ترجمانی ایک شاعر کرتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ بالکل ایسے ہی ہے. میرے خیال میں کہ درد جب تک آپ محسوس نہ کریں کسی چیز کا، تو دراصل درد ہی جو ہے نا لفظ کی صورت اختیار کرتے ہیں. سبحان اور جب درد نہیں ہوگا جب تک تو آپ شاعر نہیں ہوں گے. واہ، بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ جس وقت تک آپ کے اندر درد نہیں ہوگا اس وقت تک آپ شاعر نہیں ہو سکتے. اور درد کو الفاظ کا جامع، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی
قدرت ہی ہوتی ہے، اس کا کرم ہی ہوتا ہے کہ جسے عطا کر دے اور وہ درد کو الفاظ کا جمع پہنا دیتے. دیکھیں نا شرف الدین بصیری نے پہلے کیسی خوبصورت باتیں کہی، ساری اللہ کی حمد بھی کی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کی. وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ وَرَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ، اور بڑی باتیں کہی. آگے فرمائے نمبر یہ بھی کہہ دیا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدُرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور پھر اپنی بات کہی کہ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی. تعریف میں نے آپ کی مقصد تو میری اپنا غم ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اے بہترین مخلوق، اس حادثے کے وقت میرا آپ کے سوا کون ہے؟ تو اگر درخت جو کبھی نہیں چلے وہ آپ کے اشارے سے چل پڑتے ہیں، پتھر کبھی نہیں بولے آپ کے اشارے سے بولتے ہیں، تو میں تو چلتا بھی تھا بولتا بھی تھا. وقت ایسا آ گیا کہ نہ آپ چل سکتا ہوں نہ بول سکتا ہوں. آپ کرم کیجئے تاکہ میں پھر ایک دفعہ بولنا شروع ہو جاؤں، پھر چلنا شروع ہو جاؤں. تو دیکھیے پھر کیسا کرم ہوا، کیسا کرم ہوا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بھی عطا فرمائی، چادر بھی عطا فرمائی اور زیارت بھی عطا فرمائی. تو یہ درد نے بصیری کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا. کبھی ایسا کوئی کلام لکھا ہو کہ آپ کو خود محسوس ہوا ہو کہ واقعی بہت اچھا کلام لکھا گیا ہے مجھ سے، یا کسی بڑے بزرگ شاعر نے اس کی سن کر کہا ہو کہ واقعی جی شاہد بہت اچھا کلام لکھا ہے؟ کوئی ایسا کلام ہے تو ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیجیے. بات یہ ہے کہ میں سمجھتا نہیں ہوں کہ میں بہت اچھا لکھتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں آپ کو ایک نعت سنانے کی. جی بس یہ عاجزی بڑی اچھی چیز ہے، عجز اور انکساری اللہ کو بڑی پسند ہے، یہ ہونی چاہیے. آپ جناب اللہ یہ عاجزی انکساری قبول فرمائے. لیکن جو آپ کو پسند ہے یا کسی نے کہا ہو کہ واقعی بہت اچھا لکھا گیا ہے، وہ کلام ہماری ناظرین کی نظر کیجیے. دیوانہ آپ کا کس سمت جائے سرور عالم، دیوانہ آپ کا کس سمت جائے سرور عالم، دیوانہ آپ کا کس سمت جائے سرور عالم، یہ کس کو حال دل اپنا سنائے سرور عالم. سبحان اللہ سبحان اللہ. طواف گنبد خضرا مقدر ہو اگر اس کا، ہاں ہاں یہ روح مضطرب بھی چین پائے سرور عالم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبوتر کی طرح ترسوں فضائے شہر بطحا کو، کیا بات ہے، سبحان اللہ. کبوتر کی طرح ترسوں، کبوتر کی طرح ترسوں فضائے شہر بطحا کو، ہاں تپش ہجراں کی بالوں پر جلائے سرور عالم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے گھر میں کبھی جو آپ کے نوری قدم اتریں، ہاں ہاں واہ واہ. میرے گھر میں کبھی جو آپ کے نوری قدم اتریں، ہاں میرا ظلمت قدا بھی جگمگائے سرور عالم. سرور عالم. قصائد میں حسینہ نے جہاں کے کس لیے لکھوں، قصائد میں قصائد میں حسینہ نے جہاں کے کس لیے کس لیے لکھوں، مجھے بس آپ کی مدحت ہی بھائے سرور ہاں عالم. ہاں ہاں سبحان اللہ. مجھے بس آپ ہی مدحت ہی بھائے مجھے بس آپ کی مدحت ہی بھائے سرور عالم. عدم نے رنگ ہستی بھی انہی کے دم سے پایا ہے، ہاں ہاں واہ واہ. عدم نے رنگ ہستی بھی انہی کے دم سے پایا ہے، یہ بحر و بر یہ جزو و کل برائے سرور عالم. سرور عالم. پھر پڑھیے گا اس شعر کو. عدم نے رنگ ہستی بھی انہی کے دم سے پایا ہے، ہاں ہاں یہ بحر و بر یہ جزو و کل برائے سرور عالم. اور حدیث کا ترجمہ ہے، چمک اٹھے در و دیوار ہر سو روشنی پھیلی، چمک اٹھے در و دیوار ہر سو روشنی پھیلی، چمک اٹھے در و دیوار ہر سو روشنی پھیلی، کبھی جو ایک پل کو مسکرائے واہ سرور واہ عالم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی جو ایک پل کو مسکرائے سرور عالم. خدا ہے مالک کل تو نبی ہے قاسم نعمت، واہ واہ سبحان اللہ. خدا ہے مالک کل تو نبی ہے قاسم نعمت، عطائے دست قدرت ہے عطائے سرور عالم. بے شک بے شک سبحان اللہ. عجب خلق کریمانہ ہے دیکھا چشم دوران نے، ہاں ہاں کہ پائی دشمنوں نے بھی دعائے سرور عالم. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ. حدیث کا ترجمہ ہے، کوئی بھی شخص مومن ایسے ہرگز ہو نہیں سکتا، واہ واہ کوئی بھی شخص مومن ایسے ہرگز ہو نہیں سکتا
نہ کر دے جب تلک سب کچھ فدائے سرور عالم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ کر دے جب تلک سب کچھ فدائے سرور عالم. مقدر ہو میرا حسان جیسا کر سکوں یا رب. واہ واہ سبحان اللہ. مقدر ہو میرا حسان جیسا کر سکوں یا رب. بپیشے سرور عالم ثنائے سرور کیا عالم. بات ہے. بپیش سرور عالم ثنائے سرور واہ عالم. واہ واہ. میرے ذوق سخن کو لذت نعت نبی بخشی. واہ واہ. میرے ذوق سخن کو لذت نعت نبی بخشی. ہے کتنا مہربان مجھ پر خدائے سرور واہ واہ عالم. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مکتا ہے کہ سوا نیزے پہ سورج آئے گا محشر میں جب شاہد. سبحان اللہ. سوا نیزے پہ سورج آئے گا محشر میں جب شاہد. واہ مجھے لے لے گی رحمت میں ردائے سرور کیا عالم. بات ہے. سبحان اللہ سبحان مجھے اللہ. لے لے گی رحمت میں ردائے ردائے سرور سرور عالم. عالم. بہت خوب بہت خوب. اللہ تبارک و تعالی آپ کے قلم میں سخن میں اور برکتیں عطا فرمائے. اور اس میں آپ نے کہیں کبوتر کا ذکر بھی کیا. جی جی. تو میں ایک بڑی خوبصورت سی بات آپ کو بھی اور اپنے ناظرین کو سنانا چاہتا ہوں. مفسرین کرام خصوصاً حضرت مفتی احمد جار نعیمی صاحب اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے آقا کریم نے ہجرت کی غار ثور میں تشریف لائے تو غار ثور کے منہ کے اوپر دہانے پر کبوتری نے گھونسلہ بنا کے انڈے دے دیے. جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں انڈے ہوں جالے لگے ہوں تو یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں گیا, واپس جانے لگے. تو اب وہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی حرمین شریفین میں کبوتر ہیں وہ اس کبوتری کی اولاد ہیں کہ جس نے غار کے دہانے پہ انڈے دیے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو میرے نبی کے ساتھ وفا ایک پرندہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو اتنی عظمت عطا فرماتا ہے, تو میرے نبی کی اپنی اولاد کا کیا مقام ہوگا. شاہد بہت ساری باتیں ابھی آپ سے کرنی تھی لیکن وقت تو ختم ہو ہی جاتا ہے. ایک جملے میں نعت کہنے والوں کے لیے مختصر سا پیغام. سب سے پہلے نعت کہنے والوں کے لیے یہی کہوں گا کہ وہ بزرگ شعراء کا کلام پڑھیں, نیز سیرت کا مطالعہ کریں اور سیرت کے بغیر نعت کہنے کی کوشش مت کریں, اور اساتذہ کی رہنمائی ضرور لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہی میرے خیال میں کافی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, اور میری دعا ہے ماشاءاللہ نعت کہتے ہیں اور آپ نعت پڑھتے ہیں, دونوں نوجوان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے اور اس ذوق میں اور برکتیں عطا فرمائے. میں آپ دونوں مہمانوں کا نور ٹی وی کی جانب سے مشکور ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید عزتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ. ناظرین کرام, ہمارے پروگرام ورفعنا لک ذکرک کا وقت اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان بدر الاسلام بدر کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیری مدحت میری بولی, تو خزانہ میں ہوں جھولی. تیرا سایہ میری کایا, تیرا جھونکا میری ڈولی. تیرا رستہ میرا ہادی, تیری یادیں میری وادی. تیرے ذرے میرے دیپک, ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک.